تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا؟ تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جرت کریں۔ پریشان نہ ہو، میں باقی لوگوں کی طرح مرزا صاحب کو گالیاں تو نہیں نکالوں گا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روشن ستارہ یا پھر باغی جہنمی، نعوذ باللہ، اس مسئلے کو آج میں انشاءاللہ لازماً ضرور سولو کروں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت نمبر 2812 میں بیان کیوں نہ کروں، وہ ایک صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، میں بیان کیوں نہ کروں، جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ میں کہتا ہوں مرزا صاحب دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت نمبر 2812 ضرور بیان کیجیے، لازماً بیان کیجیے، لیکن خوددارہ اتنا بتا دیجئے کہ اسی بخاری شریف کی روایت نمبر 2924 کدھر جائے گی، جس روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی بخاری کی روایت نمبر 2704 کدھر جائے گی، کہ جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ کہے گئے ہیں کہ ان یسری بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ ایک ہی بخاری ہے جس کی ایک روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کا قتل باغی گروہ کرے گا، اور اسی بخاری سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں گروہ جن کی آپس میں جنگ ہوئی، دونوں گروہ ایک عظیم گروہ تھے۔ آپ بتائیے کہ ایک ہی گروہ باغی اور عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت نمبر 2812 میں جس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور صحیح بخاری کی روایت نمبر 2704 میں جس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دونوں گروہ ایک ہے ہی نہیں۔ جی ہاں بالکل، دونوں گروہ ایک ہیں ہی نہیں، کیونکہ ایک ہی گروہ باغی اور عظیم نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 2812 میں جس گروہ کو فئۃ الباغیہ کہا گیا ہے کہ وہ باغی گروہ ہے اور وہ حضرت عمار بن یاسر کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ گروہ ہے خارجیوں کا گروہ۔ وہ خارجیوں کا گروہ ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اندر گھس کر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت نمبر 2704 میں جن گروہوں کو فئتین عظیمتین کہا گیا ہے کہ وہ دو عظیم گروہ ہوں گے، وہ گروہ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، حضرت عمار بن یاسر کا قتل حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے کیا اور وہی جنمی ثابت ہو رہے ہیں اور وہی باغی ثابت ہو رہے ہیں، تو مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے کہ اگر حضرت عمار بن یاسر کا قتل حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے کیا ہے تو پھر پورا گروہ جنمی ثابت ہو رہا ہے، جس میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات ہی میں ان پر جنت کو واجب قرار دے دیا تھا۔ دو زندہ شہید، دو زندہ جنتی انسان جہنمی گروہ کے اندر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تو اپنی جگہ پر رہ گئے، امت کی سب سے پاکیزہ ترین، سب سے بہترین عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس گروہ کے اندر شامل تھی۔ اس روایت کے تحت مانو کہ نعوذ باللہ مانو کہ وہ بھی جنمی ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار غلط ثابت کرنا، اس سے قرآن کے تحت نعوذ باللہ آٹومیٹکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار غلط ثابت ہو رہا ہے، اور جب ان کا ہی کردار صحیح ثابت نہیں ہے تو پھر چلے جائیں عیسائی ہو جائیں، دین میں باقی چیز رہ کیا گئی ہے۔ اور پھر مرزا صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کا قتل حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ اس روایت کے تحت اگر ان کو جنمی قرار دینا ہے تو پھر صرف ان کو جنمی قرار نہیں دینا، پورے گروہ کو جنمی قرار دینا ہے، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے دو صحابی آتے ہیں اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے قاتل کے بارے میں اختلاف ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دو بندوں نے دعویٰ کیا کہ ہم حضرت عمار بن یاسر کے قاتل ہیں، اور جنگ میں اس طرح پتہ بھی نہیں چلتا، ہر طرف سے نیزے، ہر طرف سے تیر اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، جنگ ہو رہی تھی، اس میں کیا پتہ چلتا کہ کون کس کا قاتل ہے۔ اور اگر پھر بھی
حضرت ابو الغادیہ نے حضرت عمار بن یاسر کا قتل کیا ہے تو پھر اس کے ذریعے حضرت امیر معاویہ کا پورا گروہ جہنمی ثابت ہو رہا ہے، اور اگر پورا گروہ جہنمی ثابت ہو رہا ہے تو اس کے اندر 2 بندے ایسے شامل ہیں جن کا ذکر عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر۔ 2 ہی شخص جہنمی اور جنتی کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں؟ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا کہنا آسان ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پہچانا بہت مشکل ہے۔ کبھی دیکھو تو صحیح کہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ وہ پرانے محدث، وہ پرانے امام، وہ پرانے مولانا جن کے پاس ہم سے پہلے یہ روایتیں پہنچی، جو ساری حقیقت سے ہم سے بہتر واقف تھے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جس بخاری کی روایت نمبر 2812 آپ کو نظر آتی ہے، اسی بخاری کی روایت نمبر 2540 کیوں نظر نہیں آتی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ 2 عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے، ان کی آپس میں جنگ ہوگی، اس سب کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور قرآن پر تو آ کر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، قتال کیا، وہ برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن کل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ معاویہ روشن تارا